جو بندہ آپ کا پیسہ لے کے بھاگا ہے، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ آپ کو اور اس کو سامنے کھڑا کرے گا اور پھر اس کی نیکیوں میں سے آپ کو نیکیاں دے دے گا. تو کیا ہوگا پھر؟ اس وقت ہم شکر، اس وقت انسان حسرت کرے گا، کاش کہ میری ساری چیزیں لے کے لوگ بھاگ جاتے اور آج میں ان ساروں کی نیکیوں سے نیکیاں لیتا اور آج میں جنت میں چلا جاتا ان کی نیکیوں کے ذریعے سے. اپنے بچوں کو ساتھ ساتھ تعلیم بھی دی کہ تم اللہ کی رحمت سے بالکل بھی نا امید نہیں ہو، کیونکہ اللہ کی رحمت سے صرف اور صرف وہی نا امید ہوتا ہے جو کہ کفر کرنے والا ہوتا ہے. ایمان والا اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا، کبھی نا امید نہیں ہوتا. ایمان والا پلاننگ ضرور کرے گا، لیکن وہ اللہ کی ٹائم لائنز اور اللہ کے تدبیر اور پلاننگ کے سامنے ہمیشہ سر جھکائے رکھے گا. وہ اللہ کے فیصلوں میں راضی رہے گا کہ اللہ ابھی نہیں ہوا، ٹھیک ہے میں راضی ہوں، یا اللہ ابھی مشکل ہے، ٹھیک ہے میں راضی ہوں. اپنے آپ کو اللہ کے فیصلوں میں راضی رکھنے کا عادی بنانا، مینٹلی اپنے آپ کو جو ہے نا یہ بار بار میسج دینا کہ اللہ میں جس حال میں بھی ہوں اس دنیا میں، تیری بہت ساری نعمتیں ہیں، میں ان پہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں، اور یہ بہت ساری جو آزمائشیں ہیں ان پہ میں صبر کرتا ہوں، اور ان دونوں حالتوں میں تجھ سے راضی ہوں. اسی لیے اگر آپ دیکھیں تو صحابہ کی زندگی میں ہمیں کسی صحابی کے بارے میں یہ نہیں پتہ لگتا کہ جب ان کو مالی نقصان ہوا تو وہ ڈپریشن میں چلے گئے، جب ان پہ بیماری آئی تو وہ ڈپریشن میں چلے گئے، جب ان کا کسی کی طلاق ہوئی تو وہ ڈپریشن میں چلے گئے، جب کسی کے ریلیشن شپس کے پرابلم آئے تو ڈپریشن میں چلے گئے، جب کسی کے گھر والے اس سے چلے گئے، کسی کے گھر میں فوتگی ہوگی ڈپریشن میں چلے گئے. نہیں، صحابہ میں سے کوئی کیوں ڈپریشن میں نہیں گیا؟ کیونکہ ایک ریزن یہ تھا کہ وہ اس دنیا کی تمام چیزوں کی حقیقت کو اور حیثیت کو سمجھ گئے تھے. ان کو پتا تھا کہ اگر میرا مال چلا بھی گیا تو کوئی بات نہیں، میرا اللہ تو ہے نا. اگر میں بیمار ہوں تو کوئی بات نہیں، ہر بیماری پہ میرا اللہ مجھے اجر دے رہا ہے. میرے ہر تکلیف کے اوپر میرے درجات بلند ہو رہے ہیں، میری ہر تکلیف کے ذریعے سے میری آخرت بہتر ہو رہی ہے. ان کا کانسیپٹ بالکل کلیئر تھا دنیا اور آخرت کے بارے میں. آج ہم ہر چیز کو دنیا کے پرسپیکٹیو کے حساب سے سوچتے ہیں، اسی لیے ہمیں نقصان نظر آتا ہے. ایمان والا کبھی بھی نقصان میں نہیں ہوتا. اگر کوئی شخص آپ کا پیسہ لے کے بھاگ گیا ہے تو لگتا کیا ہے کہ یار میرا تو اتنے ملین کا نقصان ہو گیا، لیکن وہ اصل میں نقصان نہیں ہوا، کیونکہ جو بندہ آپ کا پیسہ لے کے بھاگا ہے، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ آپ کو اور اس کو سامنے کھڑا کرے گا اور پھر اس کی نیکیوں میں سے آپ کو نیکیاں دے دے گا. تو کیا ہوگا پھر؟ اس وقت ہم شکر، اس وقت انسان حسرت کرے گا، کاش کہ میری ساری چیزیں لے کے لوگ بھاگ جاتے اور آج میں ان ساروں کی نیکیوں سے نیکیاں لیتا اور آج میں جنت میں چلا جاتا ان کی نیکیوں کے ذریعے سے. تو ایمان والا کیا ہے؟ ایمان والا نہ دنیا میں کسی بھی طریقے سے نقصان میں نہیں ہوتا. اگر پیسے کا نقصان ہوا ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو اور صبر کرو. اس شکر اور صبر کی وجہ سے اللہ تمہیں آخرت میں اس کا کمپنسیٹ کر دے گا. اگر صحت نہیں ہے تو اس صحت میں بھی کیا کرو؟ اللہ کا شکر ادا کرو، صبر کرو. صبر اور شکر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آخرت کے درجات بلند کر دے گا. تو ایمان والا کانسٹنٹلی اللہ کی طرف جو ہے وہ متوجہ رہتا ہے. وہ اپنی دنیا کی مشکلات اور مصیبتوں کو فیس کرنے کے لیے پریپریشن ضرور کرتا ہے، لیکن اگر مشکلات اور مصیبتیں آ جاتی ہیں تو وہ گیو اپ نہیں کرتا، وہ مایوس نہیں ہوتا، وہ اللہ کے ساتھ شکوے شکایتیں نہیں کرتا. وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کی طرف بڑھتا ہے، اللہ پہ توکل اس کا مزید مضبوط ہوتا ہے. اور یہی ایگزامپلز ہمیں انبیاء علیہ السلام کی زندگی سے بھی ملتی ہیں. یعقوب علیہ السلام سے جب یوسف علیہ السلام جدا ہوئے تھے تو یعقوب علیہ السلام کے اوپر ایک بہت بڑی آزمائش تھی. ایک چھوٹے بچے کا اپنے باپ سے جدا ہو جانا بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے. لیکن یعقوب علیہ السلام، ہمیں یہ نہیں پتہ لگا کہ یعقوب علیہ السلام ڈپریشن میں چلے گئے، بلکہ انہوں نے صبر کیا اور گیو اپ بھی نہیں کیا. ایمان والا کیا گیو اپ نہیں کرتا، کیونکہ ان کو ابھی تک یہ خبر نہیں آئی تھی کہ یوسف کی جو ہے وہ انتقال کر گیا. یہ کہتے ہیں انتقال کر گیا. جب یہ پتہ لگ جائے کہ کسی کا بچہ کا انتقال ہو گیا ہے تو پھر تو ظاہر انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ اب واپس نہیں آ سکتا. لیکن ان کو پتہ تھا کہ یوسف جو ہیں علیہ السلام وہ زندہ ہیں. وہ انتظار میں رہے. اپنے بچوں سے بھی کہا کہ نہیں جا کے یوسف کو ڈھونڈو. اور پھر کیا فرمایا؟ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ،
انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. اپنے بچوں کو ساتھ ساتھ تعلیم بھی دی کہ تم اللہ کی رحمت سے بالکل بھی نا امید نہیں ہو، کیونکہ اللہ کی رحمت سے صرف اور صرف وہی نا امید ہوتا ہے جو کہ کفر کرنے والا ہوتا ہے. ایمان والا اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا، کبھی نا امید نہیں ہوتا. اللہ نے اگر ہمیں وہ چیز جو ہم چاہ رہے ہیں دنیا میں، ہو سکتا ہے کہ جس وقت پہ ہم چاہ رہے ہیں اس وقت نہیں ملے، اللہ بعد میں دے دے گا. اور ہو سکتا ہے کہ جو چیز ہم چاہ رہے ہیں اللہ دنیا میں دے ہی نہ. بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں نا جو مایوس ہوتے ہیں. وہ کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے اتنا مال اتنے ٹائم پہ چاہیے ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ اگلے سال تک میری فائنینشیل حالات بہتر ہو جائیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ 2 سال بعد مجھے اچھی سے اچھی نوکری مل جائے. میں یہ چاہتا ہوں کہ 3 سال کے اندر میرا بزنس اسٹیبلش ہو جائے. وہ ٹائم لائنز ہم نے خود اپنے لیے ڈیفائن کی ہوتی ہیں، اور ہم پھر اللہ سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ تیرے فیصلے ہماری ٹائم لائن کے حساب سے ہونے چاہیے. جبکہ ایمان والا کیا ہوتا ہے؟ ایمان والا پلاننگ ضرور کرے گا، لیکن وہ اللہ کی ٹائم لائنز اور اللہ کے تدبیر اور پلاننگ کے سامنے ہمیشہ سر جھکائے رکھے گا. وہ اللہ کے فیصلوں میں راضی رہے گا کہ اللہ ابھی نہیں ہوا، ٹھیک ہے میں راضی ہوں. یا اللہ ابھی مشکل ہے، ٹھیک ہے میں راضی ہوں. یا اللہ میں امید کر رہا تھا کہ اگلے ہفتے میری یہ پیمنٹ آ جائے گی اور میرے اتنے ساری مشکلات حل ہو جائیں گی. نہیں ہے، یا اللہ میں راضی ہوں. یا اللہ میں امید کر رہا تھا یہ بیماری ہے، ڈاکٹر نے کہا تھا جی کہ 1 ہفتے بعد آپ ٹھیک ہو جائیں گے. یا اللہ 1 مہینہ گزر گیا، یا اللہ میں راضی ہوں. یا اللہ میری نوکری چلی گئی اور فلاں نے کہا تھا کہ 1 مہینے بعد تمہیں نوکری مل جائے گی، نہیں ملی. اس نے دوسرے نے کہا تھا کہ میں دے دوں گا، نہیں ملی. نہیں ہوا، یا اللہ میں راضی ہوں. یہ ہے ایمان والے کا مائنڈ سیٹ کہ مشکلات، آزمائشیں، تکالیف کے اندر کیا کرتا ہے؟ وہ اس میں بھی اللہ سے راضی رہتا ہے، اللہ سے شکوے شکایتیں نہیں کرتا. یعقوب علیہ السلام نے اللہ سے شکوہ نہیں کیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو آزمائشیں آئیں، جب آپ کے بیٹے ابراہیم کا جو ہے وہ علیہ السلام کا جو ہے وہ انتقال ہوا، آپ کے بیٹے ابراہیم رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہوا تو کیا ہوا؟ آپ نے اللہ سے شکوہ نہیں کیا کہ اللہ میں تو تیرا محبوب ہوں، آپ نے میرے سے میرا ہی بیٹا لے لیا. آپ نے کوئی شکایت نہیں کی. آپ نے کہا اللہ میں راضی ہوں. طائف میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی گئی تو آپ نے اللہ سے کہا میں راضی ہوں. جب احد کے اندر تکالیف آئیں تو آپ راضی رہے. آپ کی بیٹیوں کو طلاق ہوئی، آپ اللہ سے راضی رہے. فائنینشلی حالات بالکل ٹھیک نہیں تھے، آپ اللہ سے راضی تھے. مکہ کے اندر آپ کو فزیکل ٹارچر دیا گیا، آپ اللہ سے راضی تھے. دس از واٹ اٹ از. آج ہمیں ایک بہت بڑا مسئلہ کیا ہے ایمان والے جو مسلمانوں کو، کیا ہے کہ ہم اللہ سے راضی نہیں رہتے. ہم فوراً اللہ سے شکوے شکایتیں کرنے لگ جاتے ہیں. تو ایک تو اپنے آپ کو پریپیئر کرنا، اور دوسرا کیا ہے؟ اپنے آپ کو اللہ کے فیصلوں میں راضی رکھنے کا عادی بنانا. مینٹلی اپنے آپ کو جو ہے نا یہ بار بار میسیج دینا کہ اللہ میں جس حال میں بھی ہوں اس دنیا میں، تیری بہت ساری نعمتیں ہیں، میں ان پہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں، اور یہ بہت ساری جو آزمائشیں ہیں ان پہ میں صبر کرتا ہوں، اور ان دونوں حالتوں میں میں تجھ سے راضی ہوں. یا اللہ تیری نعمتیں یہ بھی تیری دی ہوئی ہیں، اور یا اللہ تجھ سے ان آزمائشوں سے نکلنے کی میں دعا بھی کروں گا، میں تقویٰ بھی اختیار کروں گا، میں استغفار بھی کروں گا، میں ذکر بھی کروں گا، میں صدقات بھی کروں گا، میں ان سے نکلنے کے لیے جو دنیاوی اسباب اپنانے ہیں وہ بھی کروں گا. لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اگر وہ مصیبت ہماری زندگی سے نہیں گئی اس ٹائم میں جس میں ہم چاہ رہے ہیں، تو کرنا کیا ہے؟ کہنا یا اللہ میں پھر بھی راضی ہوں تجھ سے. اور اللہ کی قسم اس رضا کی حالت میں اگر روح نکل گئی تو وہ انسان کامیاب ہو گیا. کہ جو اللہ سے راضی، بہت بڑی یہ اچیومنٹ ہے. آج مسلمانوں کا مسئلہ ہی ہے کہ ہم اللہ سے راضی نہیں ہیں. ہم اللہ سے شکوے کرتے رہتے ہیں، ڈیمانڈز ہی ڈیمانڈز ہیں. اللہ سے جو ہے وہ ایک لمبی خواہشات کی لسٹ ہے. ٹھیک ہے، دنیا کی لسٹ بھی ہم نے اللہ ہی سے مانگنی ہے، دنیا کا مال بھی اللہ ہی سے مانگنا ہے، صحت بھی اللہ ہی سے مانگنی ہے، مشکلات سے نکلنا بھی اللہ ہی سے مانگنا ہے. لیکن اللہ سے شکوہ شکایت نہیں کرنا، اللہ سے ناراضی کا اظہار نہیں کرنا. اللہ کے سامنے کبھی بھی یہ نہیں کہ ہم نے سوچنا کہ اللہ میرے اوپر ہی مصیبت کیوں آ گئی، میں تو بس تیری وجہ سے میں پھنس گیا ہوں. بہت سے ایسے لوگ سمجھتے ہیں.
تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنے کی اللہ ہمیں ہر قسم کی مشکل اور آزمائش سے بچائے، لیکن جو مشکلات ہیں، تکالیف ہیں، ان کو فیس کرنے کے لیے کریج، ایمان، یقین، اللہ پہ بھروسہ، اللہ پہ توکل، یہ سب ہم نے رکھنا ہے جب تک ان حالات سے نہیں نکلتے۔